اللہم غیرنی حتی تحبنی، اے اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ اور اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ ایک اور دعا کہ اے اللہ امت مسلمہ کی ایک ایک ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک انسان کو اتنا بدل دیجئے کہ آپ اس سے محبت کرنے لگیں۔ یا اللہ ہمیں ایک امت بنا دے، یا اللہ ہمیں فرقہ واریت سے نجات عطا فرما اور ہمارے لیے صراط المستقیم کے رستوں کو آسان فرما۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کا ہمارا ٹاسک، اور آج کے ٹاسک کا جو مین ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ معاشرتی بگڑے اخلاق کی اصلاح، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں، بیماریاں ایسی ہیں جس کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور آج اس حوالے سے جو ٹاسک ہے ہمارا، اس کا ٹاپک کیا ہے کہ اونچی آواز اور چیخ کر بات کرنے کی عادت کو ختم کرنا۔ تو پیاری بہنوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور یہ سوال اگر تو آپ غور و فکر کرنے والے انسان ہیں تو دل کو ضرور ہلا دے گا۔ وہ یہ کہ کیا ہم واقعی بات کرتے ہیں یا ہم چیختے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں آوازیں بلند ہوتی ہیں یا ہمارے گھر میں محبتیں بلند ہوتی ہیں؟ تو ذرا سوچیں کہ جب ہم غصے میں اونچی آواز سے بولتے ہیں تو کیا ہم مسئلہ حل کرتے ہیں یا پھر آگ پر تیل ڈالتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اونچی آواز دلیل کی کمزوری اور نفس کے بے قابو ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاسک بہت اہم ہے۔ یہ صرف آواز کم کرنے کا نہیں بلکہ گھر کے سکون کو بچانے کا ٹاسک بھی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ چیخ کر بات کرنے کی عادت کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے۔ تو دیکھیں، اونچی آواز صرف ایک عادت نہیں ہے، یہ ایک خاموش تباہی ہے جو آہستہ آہستہ رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ گھر میں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ماؤں کو دیکھیں تو مائیں چیختی ہیں، بچوں کو دیکھیں بچے چیختے ہیں، بیوی کو دیکھیں ایک بیوی چیختی ہے، شوہر کو دیکھیں شوہر بیوی بچوں پر چیختا ہے، معاشرے میں بہن بھائیوں کو دیکھیں وہ ایک دوسرے پر چیختے ہیں۔ تو دیکھیں پھر ہم کہتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے۔ تو سوچیں، کیا کبھی چیخ کر کسی نے دل جیتا ہے؟ نہیں۔ چیخ کر اونچی آواز سے کبھی دل نہیں جیتے جاتے۔ کیا کبھی اونچی آواز نے کسی کو قائل کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ چیخنا مسئلے کو حل نہیں کرتا بلکہ دلوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ عادات پیدا کیسے ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ غصے کی شکل میں ہوتی ہیں۔ غصہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ پھر جلد بازی کی وجہ سے آپ کوئی چیز فار ایگزامپل ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے ڈرا سے نہیں مل رہی، آپ کے کیبنٹ سے نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، کہیں چیز رکھ کر بھول گئی، پھر آپ چیخنے لگتے ہیں دوسروں پر، میں نے چیز یہاں پر رکھی تھی مل نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ عموماً جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر نند ہے، بابی ہے، ساس ہے، ایک کچن کے اندر کام کرتے ہیں، اگر ایک نے کوئی چیز رکھی تھی دوسری کو نہیں ملتی تو جو ہے وہ بہو کیا پتہ چیخ رہی ہو، کیا پتہ ساس چیخ رہی ہو، کیا پتہ نند چیخ رہی ہو۔ یہ جلد بازی بھی جو ہے یہ چیخنے کی عادات کو پیدا کرتی ہیں۔ پھر ایک چیز کہ ہر ٹائم خود کو ہی صحیح سمجھنا کہ آئی ایم اے پرفیکٹ پرسن، مجھ میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی کسی اس کو اس کی غلطی بتاتا ہے تو اگلا انسان چیخنے لگتا ہے۔ پھر صبر کی کمی کی وجہ سے انسان چیختا ہے۔ جس انسان میں صبر کی کمی ہوتی ہے وہ چیختا ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کی بیماریاں ہمارے نفس کی کمزوری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے آواز کو پست رکھو، اور بدترین آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز، ٹھیک ہے، گدھے کی آواز کو قرار دیا گیا بدترین آواز سے۔ اور ہمیں سوچنے پر مجبور جو ہے یہ نکتہ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر دیکھیں، ایک ماں ہر وقت بچوں پر چیختی ہے، بچے شروع میں ڈرتے ہیں، پھر وہ عادی ہو جاتے ہیں، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچے بدتمیز اور باغی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نرمی نہیں سیکھی، انہوں نے چیخنا سیکھا ہے۔ حل کیا ہے کہ جب غصہ آئے فوراً خاموش ہو جائیں، تعوذ پڑھیں، آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اپنی آواز کو آہستہ کرنے کی کوشش کریں، اپنی جگہ بدلیں، واک اوے کریں، ٹھیک ہے، پانی پی لیں، دل میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے صبر دے۔ اور ہر عمر کی عورت کے لیے حکمت کیا ہے؟ اگر وہ ماں ہے تو بچوں کو چیخ کر نہیں، بچوں کو محبت سے سنبھالیں۔ اگر وہ بیوی ہے تو شوہر سے اونچی آواز گھر کو توڑ دیتی ہے، اپنی آواز کے اوپر قابو رکھے۔ اگر بیٹی ہے تو گھر کا ماحول
ایک بیٹی کے لہجے سے بنتا ہے. ایک بیٹی کو غور و فکر کرنا چاہیے. اگر آپ کی ایج 15 سال سے اوپر کی ہے تو ایک بیٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے. 20 سال کے اوپر کی ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. ایک بڑی عورت ہے, کوئی 40-50 سال کی بھی ہے, تو دیکھیں آپ کا جو سکون ہے نا وہ چھوٹے بچوں کو بہت کچھ سکھاتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر میں اور آپ صرف اپنی آواز نیچی کر لیں تو جھگڑے کم ہوں گے, بچے سدھر جائیں گے, گھر میں سکون آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. تو چلیں خود احتسابی سوالات کریں. پہلا سوال, کیا میں غصے میں اپنی آواز بلند کر دیتی ہوں؟ ہمارا دوسرا سوال, کیا میرے بچے یا گھر والے مجھ سے ڈرتے ہیں میرے لہجے کی وجہ سے؟ ہمارا تیسرا سوال, کیا میں مسئلہ حل کرنے کے بجائے آواز بلند کر دیتی ہوں؟ ہمارا چوتھا سوال, کیا میں نے کبھی سوچا کہ میری آواز کسی کے دل کو توڑ سکتی ہے؟ ہمارا پانچواں سوال, کیا میں نرمی سے بات کر کے بھی اپنی بات منوا سکتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری آوازوں کو نرم بنا دے, ہمیں چیخنے اور غصے سے بچا لے, ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.